نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارکاش اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن صحیح عمل کر دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور یہ روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنا بندہ بڑا قابل صد احترام موضوع سامنے آجے درس تصوف دا موضوع علی اللہ اور آج نا اللہ وڑیاں وچوں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دے بارے ذکر کریں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک دے اندر اللہ والے شان بیان کیتی ہے اپنے دوستان دی۔ اللہ سونا فرمایا میرے دوست ہے تے میں انہاں دا دوست ہاں، اور انہاں میرے دا دوستی دا حق ادا کیتا کہ تمام نفسانی دجالی اور شیطانی نظامہ پروگرامہ جو نکل کے گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگرامہ چو نکل کے انہاں قرآن و سنت دی روح دے مطابق اتے عمل کیتا اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی ہے میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات دلی دی جامع مسجد دے اندر سگے تو صبح جدوں مؤذن منارے تے آیا اذان دین واسطے تے انہیں یہ آیا پاک پڑھی جہدا ترجمہ ہے سگا کہ ایمان والیاں واسطے ہدے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دے واسطے چک جان۔ تے جویں ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے آیا پاک سنی تے آپ دے اندر روحانی انقلاب آ گیا، آپ تے انوارات دی بارش شروع ہو گئی اور دنیا تو دل سرد ہو گیا، خالق دی طرفوں توجہ ہٹ گئی تے خالق دی طرف توجہ نے شدت اختیار کر لے۔ تے آپ نے صبح نماز پڑھی تے بس ارادہ کر لیا کہ میں پاک پر شریف جا کے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو حفظ فیض کرا۔ تے صبح آپ نے سفر کیتا اور سفر کردیا ہویا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہو گئے، انہوں دے مرید ہو گئے اور انہوں کو سلوک اللہ دیاں انہیں صحبت رہ کے سلوک اللہ دیاں مسئلہ طے کرن لگ پے، راہی مولا دے مسافر بن گئے، تراشے مولے لگ پے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دا سلسلہ بہت چلے اور آپ دے بہت فتح حضرت حسن حضرت امیر خسرو ورگے لوگ انہاں دے مرید ہوئے پھر اور آپ نوں فتوحات بہت زیادہ ہو رہی ہوندی سی دلی دے اندر بے شمار آپ دے زمانے کم و بیش 8 بادشاہ بدلے اور آپ دے خلاف بھی رہے کئی۔ جب ایک بادشاہ نے آپ نوں نقصان پہنچاؤن کی کوشش کی تھی جب آپ دلی طرف سفر کر رہے تھے تو کسی آکھیا حضور بادشاہ دلی تسی نہ جاؤ واپس، بادشاہ نے تھوڑے قتل دا پروگرام بنایا۔ آپ نے فرمایا دلی ہنوز دور راستہ دور، دلی ہلے بڑی دور ہے۔ جب بھی کسی درویش یہ گل کہنی آپ نے ہمیشہ ہی کہنا، حتیٰ کہ آپ ہلے دلی نہیں سی پہنچے کہ بادشاہ
قتل ہو گیا باہر۔ آپ حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے درویشی کا خرقہ حاصل کیتا، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل کیتا، انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل کیتا، انہوں نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ درویشی حاصل کیتا، انہوں نے حضرت شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ درویشی حاصل کیتا، اور انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خرقہ درویشی حاصل کیتا سی۔ ایک دن ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور میری ایک رسید گواچ گئی جہدے وچ بڑی رقم سی لکھی ہوئی، وہ رسید مینوں لبے گی تو مینوں رقم ملنی ہے، ورنہ تو مینوں بڑا نقصان ہے تو میں اس معاملے بڑا پریشان ہے۔ آپ نے انہوں نے ایک درم دتا کہ جا کے حلوہ خرید کے لیا، اور یہ ثواب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کر، اور یہ حلوہ جڑا درویشاں نوں ونڈ دے۔ آپ گئے جا کے حلوائی کو حلوہ لے کے آئے، تو جس کاغذ حلوہ لپیٹیا سی جدوں غور نہ دیکھیا یہ اوہی کاغذ سگا جہدے تے وہ رقم لکھی ہوئی سیگی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک شخص نہ پیش آیا، انہیں 100 دینار کسی دے کول امانت رکھے سکے اور رسید لئی ہوئی سی وہ وہی رسید گواچ گئی، تو جدوں پیسے لینے کا ارادہ ہویا تو رسید نہ لبے انہوں بڑا پریشان ہویا، تو حضرت شیخ بنان حمال دی خدمت آیا اور دعا دی درخواست کی۔ حضرت شیخ بنان حمال انہوں کہنے لگے کہ میں بڑھا آدمی ہاں تے حلوہ کھانوں دل کردا تے تو ادھا سیر حلوہ لے کے آ تو پھر میں تیرے واسطے دعا کراں گا۔ وہ آدمی گیا جا کے حلوہ لے کے آیا، اور وہ کاغذ لپیٹے حلوہ سی جس ویلے آپ کی خدمت پیش کیتا تے آپ نے وہ کاغذ کھولیا تے آپ نے کہا لے پھڑ تیری رسید آئی ہے، تے حلوہ لے جا، رسید بھی لے جا کے حلوہ اپنے بچیاں نوں کھڑا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا ارادہ کیتا، تے وضو کرن تو بعد آپ نے چاہ کہ کنگھی میں داڑھی پھیراں، تے کنگھی جڑی الماری پئی سی تو اس لیے آپ دے کول کوئی آدمی نہیں سی، ہلے آپ ارادہ ہی فرما لی تو کنگھی اڑ کے آپ دے ہاتھ آ گئی خود پہ خود ہی۔ آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اج بھی اپنے مزار پاک چو آپ فیض ونڈ رہے ہیں، تے طالبان مولا انہوں نے مزارات حاضر ہو کے اخذ فیض کر دے، کیونکہ اللہ والے زندہ نے تمام اپنے مزارات، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ نے اور اج بھی فیض دے رہے ہیں۔ کوئی لین والا ہوئے بقول اقبال کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آئی ساری گفتگو اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مختصر گفتگو اور تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ تو قلب نو موڑ کے عمل قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ اگر چاہنے اسی بھی اللہ والے بھی شخص شامل ہو جی، اللہ دوستاں دی اللہ دوست بنی ہے اور اللہ بھی ساڑا دوست بن جائے، تو سانو چاہیے کہ نفسانی دجالی اور شیطانی نصاباں چ نکل کے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو کے قلبن اور ادھا قلبن الگ ہوئے کہ کوشش بھی کر رہے خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل ہوئے، پھر اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسو اللہ دی لہشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں کثافتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ سچے علماء و مشائخ
حزب اللہ دے مجاہد، مردہ نفس زندہ دیر صحیح القیدہ، جاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، متقی علماء مشاغل کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، وہ دی روح دی مطابق انہوں دی روح دی مطابق تے عمل کریے، قلبنا تینے صحبت تے مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلیات برس دے رہنے نے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، نہ کھولوں الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہے، ولایت دا کھلا ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت دی آخری زندہ کتاب ہے، جتے سنت کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاندہ۔ تو قرآن کریم اللہ پاک دا آخری پیغام ہے، زندہ تمام جنہ انسانہ واسطے، ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے جو مکمل رہنمائی موجود ہے، دنیا جیسے واحد قرآن کریم ہی ہدایت، نجات، خیراں، برکتاں، فلاحاں، کامیابیاں اور روح دا نسخہ کیمیا۔ مسلم امہ دے زوال دی وجہ قرآن نو چھڈنا ہی اقبال نے اسی واسطے فرمایا سی کہ وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر تم خارج اتار کے قرآن ہو کر، قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تا جدت کردار۔ تے سانو ہی چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، باقی نصابات منہ موڑ لیے، یہ سب شیطانی ہے، غیر انسانی ہے، استعماری ہے، استحصالی ہے، تباہی اور بربادی کا پروگرام ہے، غیر عادلانہ پروگرام ہے، غیر منصفانہ پروگرام ہے۔ قرآن کریم دا پروگرام عادلانہ اور سچ ہے، اور عمل قرآن و سنت اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے۔ سانو چاہیے کہ عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور اور مصون مجاہدات دے ذریعے اپنے اندروں نورانی کریے، اپنے ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہون، کیونکہ انسانی دماغ اور جسم جڑا ہے ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن قلب و دماغ دے ذہن اور لطائف انسان دے جے اندر ہے، عالم امر دے یہ اس قید تو آزاد ہے۔ اندر نورانی ہوئے گا تو باطن دا دروازہ کھلے گا، باطنی حواس بیدار ہون گے، جدوں ظاہری حواس معطل ہون گے تے لطائف باطن چ پرواز کرن گے، روح باطن چ پرواز کردے ہوئے اولیاء اللہ دی باطنی کچہریاں جائے گی، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کرے گی، عالم برزخ عالم مثال اور آسمانہ دی سیراں کرے گی، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے گی، عالم ملکوت جبروت لاہور دیاں سیراں کر کے ذات مولا تک رسائی حاصل کرے گی، روح ایمان نہ سرشار ہو کے جہدے بارے قرآن کریم رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سبحانہ فرماندا مسلمان وہ نے جڑے رب سونے نا جنون عشق کردے ہیں، اور عشق مولا ہی ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا نے نور و ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا، عشق ہی ہے جڑا انسان دے اندر اللہ دی دید دی تڑپ ترقی دندہ رہندا ہے، اور روح اللہ طرف دوڑ دی ہے جہدے بارے قرآن کریم کی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور روح باطن سے پرواز کرتے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری کا شرف حاصل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سونے نے کائنات دی تمام چیزیں انسان واسطے، انسان کو اپنے واسطے پیدا کیتا، اس واسطے اللہ سونا ہر ویلے بڑی محبت بڑی نگاہ تمام جنہ انسان کی طرف دیکھ رہا ہے، تاکہ ماسوا اللہ تو شیطان تو منہ موڑ کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کروں۔
اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ نائی ساری گفتگو اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ دی مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہے یا کہ سانے چاہیے ماسوا اللہ دے تمام نصاباں پروگراماں تو گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دجالیاں دے پروگراماں تو الگ ہو گئے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، تمام شیطانی پروگرامات سے نکل کے قرآن و سنت پہ عمل کر کے اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما، قلب و طاقت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔